مشکل محاذ ہے، آپ فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے جو پاکستان وار آن ٹیرر کے حوالے سے کر رہا ہے، آپ اس کو شیلڈ دے رہے ہیں، ایک سیسا پلائی دیوار بن کے آپ ان دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں مصروف ہیں۔ میں آپ کے ان جذبوں کو اور آپ کی ان کاوشوں کو، ان امنگوں کو، ان اعلیٰ مقاصد کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ چونکہ سیاستدان ہو، پریس کلب ہو اور سیاست کی بات نہ ہو، یہ ایک ادھورا کام ہے، اور یہ ادھورا کام، نامکمل کام میں چھوڑ کے جا نہیں سکتی۔ اور خاص طور پہ جب آپ جیسے میرے بھائی اور بزرگ یہاں موجود ہوں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ آج پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جن چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، اس میں ایک طرف معاشی مشکلات ہیں، دوسری طرف سیکیورٹی ایشوز ہیں، تیسری طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور ان امپلائمنٹ کے ساتھ جڑے، بے روزگاری کے ساتھ جڑے بے شمار اور مسائل اور مشکلات ہیں۔ جہاں ہم نے سیکیورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، وہاں اس کے ساتھ جڑی جو تلخ حقیقتیں ہیں، جو تلخ حقائق ہیں، ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کو آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یونٹی کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کے اس پاکستان کو سب سے زیادہ اس وقت اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم میڈیا اور حکومت اور عوام، کیونکہ سارا دن میڈیا جو ہے عوام کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، حکومتوں کو عوام کے حقوق کے متعلق سینسٹائز کرتا ہے، لیکن آج اس فورم سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے میڈیا کے رائٹس ہیں، آپ کی پارلیمنٹ کے رائٹس ہیں، آپ کے سیاستدانوں کے رائٹس ہیں، عوام کے رائٹس ہیں، خواتین کے رائٹس ہیں، بچوں کے رائٹس ہیں، نوجوانوں کے رائٹس ہیں، مزدوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، محنت کش کے حقوق کی بات ہوتی ہے، غرض کے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے حقوق کی آواز میڈیا کے ذریعے بلند نہ ہوتی ہو۔ لیکن آج ہمیں اپنی اپنی سطح پہ یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ ہم سب کے حقوق ہیں اس پاکستان کے اوپر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہر شہری کو اس کا حق ملے، اس کے جائز حقوق اس تک پہنچے، اس کی بنیادی ضرورتیں اس تک رسائی یقینی اور آسان بنائی جائے۔ تو کیا اس قائد اعظم کے پاکستان کے بھی آپ پہ، میرے پہ، ہم سب پہ کوئی حقوق ہیں؟ کیا اس پاکستان کا بھی ہم پہ کوئی حق ہے؟ ایک ملک جس نے ہمیں شناخت دی، جس نے دنیا میں ہمیں ایک آزاد شہری کے طور پہ زندہ رہنے کا حق دیا، اس ملک کا بھی ہم پہ کوئی حق ہونا چاہیے۔ اور اس ملک کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پاکستان کو سارا دن ہم میڈیا کے اندر ایک فیلڈ سٹیٹ کا تاثر دینے کی جو کوششوں میں مصروف ہیں، ہم یہ باور کرانے میں مصروف ہیں کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں دہشت گردی عام ہے، یہاں سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہاں پہ کسی کی جان و مال محفوظ نہیں، یہاں کسی کو ایک آزاد شہری کے طور پہ وہ رائٹس اویلیبل نہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان جو ہے، جو دنیا بھر میں آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان تو زمین کا ایک ٹکڑا ہے، آپ اس زمین کے کسٹوڈین ہیں، تو آپ کا جو امیج پرسیپشن
پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اس تشخص کو، اس وقار کو، اس تہذیب اور تمدن کو اگر ہم ڈیمیج کرتے ہیں تو وہ کمیونیکیشن ٹول کون سا ہے؟ کس کے ذریعے دنیا تک وہ میسج جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ وہ ہمارا ایئر اینڈ آئیز میڈیا ہے، اور میڈیا کی جو طاقت ہے اس طاقت پہ حکومت یقین رکھتی ہے۔ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، وہ اس ملک کے اندر جمہوریت اس وقت تک گرو نہیں کر سکتی جب تک پاکستان کے اندر میڈیا کو طاقت نہ ملے، جب میڈیا ایک طاقتور ستون کے طور پہ اپنا کردار ادا نہ کرے۔ ہم آپ کے رائٹس کو بھی اون کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر بسنے والا ہر شہری جو ہے اس کو جہاں اپنے حقوق کی بات کرنی ہوگی، اسی میڈیا کو جہاں وہ آپ کے حقوق کی آواز بلند کرے، وہاں پیرلل آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے فرائض پہ بھی بات کرنی ہوگی۔ پاکستان کے اندر رائٹس اور آبلیگیشنز، ایک طرف حقوق ہیں، دوسری طرف ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے ہر ایک کو، میرے سمیت، کہ جس پاکستان سے ہم حقوق تو مانگ رہے ہیں، اس پاکستان کو دینے کے لیے ایک شہری کے طور پہ جو فرائض میرے اوپر لاگو ہوتے ہیں، کیا میں وہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کیا اپنی ذمہ داریاں بحیثیت شہری میں بھی کہیں اس میں حصے دار ہوں کہ نہیں؟ اس پاکستان کے اوپر بوجھ کو کم کرنے کے لیے میرا بھی کوئی کردار ہے کہ نہیں؟ یقیناً یہ وہ سوالات ہیں جس کا ہم سب کو اپنی اپنی سطح پہ اپنی اپنی ذات سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس فورم سے یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کے اس ستون کو، جو میڈیا کا ستون ہے، یہ حکومت آزادی صحافت پہ یقین رکھتی ہے۔ ہم آپ کا رائٹ آف فریڈم آف سپیچ اینڈ رائٹ آف فریڈم آف ایکسیس ٹو سپیچ اینڈ انفارمیشن اس کو اون کرتے ہیں۔ ہم آپ کو طاقت دینا چاہتے ہیں۔ ہم میڈیا کے ذریعے اپنا جو امیج پرسیپشن ہے پاکستان کا وہ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ایز اے مارکیٹنگ ٹول ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایز اے پارٹنر ہم اون کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مل کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے ہیں، ان کے تحت ہمیں ایک پارٹنرشپ بنانی ہوگی، اور اس پارٹنرشپ کا آغاز ہم ڈی آئی خان سے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں آپ لوگ حکومت کی اصلاح کے لیے تنقید کریں، یہ آپ کا حق ہے، میڈیا کا رول ہے، وہاں ساتھ ساتھ حکومت کی بہتری کے لیے، حکومت کو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، ان مسائل کے تدارک کے لیے ایک الٹرنیٹیو روڈ میپ بھی دیں۔ آپ بتائیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ اس کا سولوشن ہے۔ آپ اس مشکلات کا حصہ تو بنتے ہیں لیکن سولوشن کا حصہ نہیں بنتے۔ ہمیں آپ کو پارٹ آف پرابلم جو آپ کا فرض ہے کہ آپ ہوں، لیکن ہمیں آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے کہ آپ پارٹ آف دی سولوشن بھی بنیں، تاکہ پاکستان کے اندر بے شمار چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے میڈیا ایک پارٹنر کے طور پہ حصے دار بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں ایز اے پارٹنر انگیج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پریس کلب کی ایسوسی ایشنز ہیں، جو آپ کے ڈیفرنٹ فورمز ہیں، جو میڈیا کے نمائندگان ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ عوام کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، عوام کے مسائل کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، حکومت تک پہنچاتے ہیں، لیکن آپ اپنا کیس خود پلیڈ نہیں کر سکتے، آپ کے کیس کو حکومت پلیڈ کرے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی میں یا سرائکی میں یقیناً یہ ایک ہی لینگویج ہے کہ جو حجام ہے وہ اپنی حجامت خود نہیں کر سکتا، حجام جو ہے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے حجامت کے لیے۔ تو اسی طرح جو میڈیا والا کوئی بھی پرسنل، کوئی انڈیویجول
اپنے رائٹ کو خود پلیڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنے مسائل کو خود بیان نہیں کر سکتا، اس کے مسائل کو میڈیٹ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے حکومت جو ہے منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو اسی لیے قائم کرتی ہے، یہ ادارہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ آپ کے مسائل کا تدارک ہو، اور میڈیا آرگنائزیشنز، میڈیا کی جو جرنل ایسوسیشنز ہیں، وہ اس منسٹری کے ساتھ مل کے ایک بیٹر کوآرڈینیشن کریں، اور انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ میں آپ اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گی۔ آپ کی وہ آواز جو آپ کے حقوق کے لیے ہے وہ حکومتی ایوانوں تک بھی جائے گی، اور آپ کے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں جہاں سول سوسائٹی، سیاستدان